نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، آچاریہ، نعرے حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه. نحمده السماء الكبرياء الأولى خالق الأرض والسماء خالق رب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء سر الله المكنون در الله المحزون عالم ما كان وما يكون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مقسومنا معشوقنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى عليه تحية والثناء وعلى آله التقى وأصحابه النجبى وأولياء أمته الأزكياء وعلماء ملته الأصفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. ایک مرتبہ پھر محبت سے آواز بلند دفاع کرنے سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. لطف نہیں آیا، چلو میں پھر کرتا ہوں درود شریف آپ سنوں. میں پڑھ لوں گی اجازت ہے؟ ضلع پڑھ مجھے خود پڑھنا پڑے گا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار اپنے غلاموں کی محبت کو سنتے بھی ہیں، انہیں پہچانتے بھی ہیں. بے شک. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ انسان اگر دن میں ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک دال کھائے نا اور اگلے دن بھی اس کے سامنے دال رکھی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جب جب سنو گے تو علیحدہ لطف آئے گا. 1450 سال سے وہی باتیں ہیں، وہی نعتیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں، وہی قرآن کی آیات ہیں، لیکن جب جب سنتے ہو تو جھوم جاتے ہو. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد ثم صل علی محمد ثم صل علی محمد صل علی سیدنا محمد صل علی رفیعنا محمد صل علی شفیعنا محمد صل علی رحیمنا محمد صل علی کریمنا محمد ثم صل علی محمد صل علی عظمت محمد صل علی رفعت محمد صل علی اقبال محمد صل علی اکرام محمد صل علی اقبال محمد صل علی جمال محمد صل علی جبل جمال محمد صل علی حال احوال احتوال محمد صل علی ادب محمد صل علی مفرد محمد. اللہم صل علی محمد ثم صل علی محمد ثم صل علی محمد صل علی جسم نظم اسم محمد صل علی بدر حنین محمد صل علی احد تبوک محمد صل علی شجر نظر محمد صل علی بحر بر محمد صل علی حسب نصب محمد. اللہم صل علی محمد ثم صل علی محمد صل علی
صلوات محمد صلی علی صلوات محمد صلی علی قیام محمد صلی علی رکوع محمد صلی علی سجدت سجود محمد صلی علی تشہد محمد ثم صلی علی محمد لطیفا منیفا عفیفا رسولا مقبولا مشہورا معروفا حسینا جمیلا نبیا مزینا نیرا منورا طاہرا مطہرا وافیا قافیا شافیا اللہم آتنی عطاء کاملا مکملا عاجلا مؤجلا اللہم اشفنی شفاء وافیا قافیا لامراض الدارین والثقلین ثم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد من هو محمد محمد هو الامام خیر الانام دلائله بحجة قائلة قاتلة طاهرة ظاهرة بادرة جادرة نادرة متقنة مزقنة مؤمنة 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 مكملة مشرفة مدربة منورة بجسم نظیم بآیات القرآن الكریم اللہم نشہد ان سید ساداتنا ورونق جدراننا وحادی نظامنا وحادی سبیلنا وحادی طریقنا وشافی علیلنا وراوی خلیلنا مبین قرآننا اللہم نشہد انہ رسولک ونبیک ودلیلک وخلیلک وردیک وعلیک بآیات القرآن الكریم ماشاءاللہ صلی علی محمد صلی علی قلبه فی القلوب وروحه فی الارواح وجسده فی الاجساد وبدنه فی الابدان وجسمه فی الاجسام سبحان اللہ وقدره فی القداد وخیله فی الخیال وشخصه فی الاشخاص وفرده فی الافراد ثم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد صلی علی آل محمد صلی علی اصحاب محمد صلی علی مال محمد صلی علی معال محمد صلی علی منحال محمد صلی علی بیت محمد صلی علی مسکن محمد صلی علی بیان لسان قرآن فرقان محمد من هو محمد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول من هو محمد احمد محمد حامد محمد محمود محمد ماہد محمد حاد محمد مہد محمد حکیم محمد حاکم محمد حکم محمد محکم محمد امین محمد ایمان محمد معمون محمد مؤمن محمد مؤمن محمد شافی محمد شفاء محمد شفیع محمد مشفع محمد مشفع محمد عادل محمد عدل محمد مکی محمد مدنی محمد حجازی محمد عربی محمد قرشی محمد یاسین محمد طاہا محمد نون محمد قاف محمد حامین محمد تاسین میم محمد قاف ہا یا عین صاد محمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم محمد رحمت للعالمین محمد سراج محمد منیر محمد نور محمد انوار محمد منبر محمد منبر محمد مزمل محمد مدثر محمد ثم صلی علی محمد ثم صلی علی محمد صلی علی ابو بکر محمد صلی علی عمر محمد صلی علی عثمان محمد صلی علی علی محمد صلی علی خدیجہ محمد صلی علی عائشہ محمد صلی علی زینب محمد صلی علی حفصہ محمد صلی علی فاطمہ محمد من هو فاطمہ سبحان من هو اللہ فاطمہ سیدت راقیت ساجدت حافظت مکملت
مشرفتن مدربتن حکیمتن شریفتن حسینتن جمیلتن دقیتن عقیتن حلیتن علیتن رافعتن بنت رسول بنت نور نور بنت نور رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی علی محمد صلی علی حسن محمد صلی علی حسن حسین محمد صلی علی زین محمد صلی علی جعفر محمد صلی علی باقر محمد صلی علی تقی نقی عسکری مہدی کاظمی محمد ثم صلی علی محمد. یہ تو بہت تھوڑا سا ہے جو ہماری میموری میں ہے. حکم دیا زاہد صابر صاحب نے کہ عظمت مصطفیٰ سنی تحریک کی طرف سے جلوس سالانہ بنیادوں پر گلی محلوں میں سرکار کے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. بہت کم ہے میرے خیال ہے، جو ٹائم دیا تھا وہ تھوڑا رہ گیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کو سمجھنا عقل انسانی کے بس سے باہر ہے. بے شک بے شک بے شک. مولوی کوئی بھی ہزار بار فون کرے، چاں کرے، چراں کرے، پیڑتا رہے، کتابیں کھول کے بیٹھا رہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. بے شک. پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. حضور کی ذات وہ ہے جسے سمجھنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں. عقل انسانی ساری جمع بھی ہو جائے تو سرکار کے قدموں سے اٹھنے والی خواب کو بھی نہیں پہچان سکتے کہ اس کی وقت اور قدر و قیمت کیا ہے. چونکہ اگر وہ خواب بے قدر ہوتی تو اللہ نہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور محبوبہ قسم ہے اس زمین کی، چاہے وہ صورت مکہ میں ہو چاہے زمین مکہ مدینہ کی صورت میں ہو، قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ ان گلیوں میں خراب ناز کر رہے ہیں. بلکہ اس سے نہ پوچھے جسے بریلی کا تائیدار کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کہتے ہیں، عظیم البرکت کہتے ہیں، مجدد دین و ملت کہتے ہیں، نبی کے در کا سچا اور سچا گدا کہتے ہیں، بریلی کا شاہ کہتے ہیں، احمد رضا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مل کے خاص کبریا ہو، مل کے خاص کبریا ہو. مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا مالک سب کا مالک ہو. مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو. سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو. 6 وسیلے سب نبی تم، 6 وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو. توجہ کیجیے، پوری کائنات حضور کی امت ہے. بولیے کیا ہے؟ کافر بھی حضور کی امت ہے، مجوسی بھی حضور کی امت ہے، جتنے بھی ہیں سارے امت ہیں. اب امت کی 2 قسمیں، ایک ہے امت دعوت، اور دعوت کافۃ للناس ہے، جہان کے لیے دعوت ہے. لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کو قبول کیا وہ امت اجابت ٹھہری. آپ امت اجابت میں سے ہیں، دعوت میں سب ہیں الحمدللہ، اور آپ اجابت میں ہیں. اب اس لحاظ سے امت کا 2 قسم کا تعلق مصطفیٰ سے بنتا ہے. کتنی قسم کا؟ 2 قسم کا. توجہ ہے، کتنی قسم کا؟ 2 قسم کا. ایک ہے تعلق عملی اور ایک ہے تعلق حبی. حب کا تعلق ہوتا ہے ذات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ.
عمل کا تعلق ہوتا ہے ذات کے افعال کے ساتھ. جو ذات نے عمل کیے محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان عمل پر، ان اعمال پہ، افعال پہ عمل کیا جائے، کیونکہ محبوب جو ہوئے وہ محبوب جو کرے گا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب یاد رکھیے گا تعلق عملی سے انسان کا ظاہر سمجھتا ہے اور تعلق حبی سے انسان کا باطن سمجھتا ہے. تعلق ظاہری سے اسلام آتا ہے. کیا دیکھو اسلام اور ایمان میں فرق ہے. تعلق ظاہری سے اسلام آتا ہے اور تعلق حبی سے ایمان آتا ہے. ایمان پیدا ہوتا ہے محبت سے. کبھی بھی نمازوں سے ایمان نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی حجوں سے ایمان نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی زکاتوں سے ایمان نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی اعمال صالحہ سے ایمان نہیں پیدا ہوگا. ایمان پیدا ہوگا ذات سے محبت کرنے کی بنا پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء خدا اللہ. کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوبہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ساتھ ہی ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ساتھ ہی ہم نے آپ کو در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. یا اللہ شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ بہت بڑی ہے. اس کو اس لیے شاہد بنایا یعنی حاضر و ناظر کیا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، صفات عالیہ عطا کی، رؤوف و رحیم کیا. رؤوف ہو اونچا بولو، رؤوف ہو رحیم کیا. شرک نہیں نہیں. تو اللہ ہے، رحیم تو اللہ ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے. بے شک. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا ہے یہ جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اسے اور کسی شے کی حرص نہیں ہے. اسے اگر حرص ہے نا تو مومنوں کی ہے. بے شک. اور جن کے سینے اس کی محبت سے روشن ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی شدید مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کے بیٹے بھی مالدار ہیں، پیسہ موجود ہے، کیا کریں گے؟ علاج کرائیں گے، پنڈی لے جائیں گے، لاہور لے جائیں گے. زیادہ مالدار ہوئے تو انگلینڈ لے جائیں گے، امریکہ لے جائیں گے. جہاں پر علاج کی صحیح سہولیات میسر ہوں گی لے جائیں گے. اور کروڑوں روپیہ لگا کر اگر نہ بچا پائیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بندہ مر گیا، اسے واپس لے آئیں گے، باپ کو گھر میں رکھیں گے؟ جی کہاں لے جائیں گے؟ کیوں؟ مر گیا، روح نکل گئی تو معلوم ہوا جسم تو موجود ہے، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے، باپ کا چہرہ بھی سلامت ہے، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، صرف بیماری نے موت کا شکار کر دیا. لیکن گھر میں اسی باپ کو جس کی روح نکل گئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے پوچھا کروڑوں لگا رہے تھے، باپ تو ہے، انہوں نے کہا نہیں فوت ہو گیا ہے. اب گھر میں معلوم ہوا روح کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں. مصطفیٰ کی محبت کے بغیر اعمال بھی کسی کام کے نہیں. بولو تو صحیح، مصطفیٰ کی محبت کے بغیر اعمال کسی کام کے نہیں، نمازیں کسی کام کی نہیں، زکاتیں کسی کام کی نہیں. سارے اعمال صالحہ اوابین کے نفل ہو، تہجد کی نمازیں ہو، قیام اللیل ہو، اشراق و چاشت ہو، دنیا بھر کی نمازیں ہوں، نفلی یا فرائض، اللہ بغیر محبت مصطفیٰ کے جسم منہ پہ مار دے گا. فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں چونکہ اس کے اندر مصطفیٰ کی محبت موجود نہیں ہے. اللہ شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. کیوں بنایا؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد. توجہ کیجیے، وقت کم ہے. کیوں بنایا؟ یہ صفات عالیہ کیوں عطا
کی؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ رسول پر ایمان لے جاؤ۔ اللہ کو حضور کے بغیر مانا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک معلوم ہو پہلے سرکار نو مننا پڑے گا تو پھر اللہ دی واری۔ بے شک بے شک اونچا تو بولو، بے شک اور پہلے سرکار کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جو ذات کہہ رہی ہے اس زمانے میں جس میدان میں 360 کعبۃ اللہ میں پڑے ہیں وہ بت پڑے ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا آسان تو نہیں تھا۔ محمد نے کہا میں جانتا ہوں، مجھے عرفان ہے وہ ایک ہے۔ اسے پہلے مانا یا مصطفیٰ کو پہلے مانا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جی صدیق اکبر نے پہلے مصطفیٰ کو مانا یا خدا کو مانا؟ عمر ابن خطاب نے پہلے مصطفیٰ کو مانا یا خدا کو مانا؟ عثمان ابن عفان نے پہلے مصطفیٰ کو مانا یا خدا کو مانا؟ مولا مرتضیٰ نے پہلے خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ جناب عباس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا یا خدا کو مانا؟ ارے جتنے بھی صحابی ہیں سب نے پہلے مصطفیٰ سے محبت کی پھر مصطفیٰ کی مانی۔ بے شک بے شک بے شک محبت کے بغیر کوئی بندہ بات نہیں مانتا، بے شک اور ان کو ایسی محبت ہوئی مصطفیٰ سے، پھر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ حضور کے منہ سے نکلنے والا پانی کا پانی، انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ناک سے نکلنے والی ریٹھ مبارک ہے۔ اتنا مجمع کھڑا ہوا ہے، مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو یہیں پر ہاتھ اٹھا کے بتا دے کہ اس نے اپنے باپ کے ناک سے نکلنے والے رطوبت یا نزلے کو کبھی اپنے چہرے پہ ملا؟ کیا آپ اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں چہرے پہ کیوں نہیں ملتی؟ کراہت ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن وہ کیسی ریٹھ مبارک ہوگی؟ ارے ریٹھ تو ریٹھ ہے، حضور کا بول بھی پیا گیا، سبحان اللہ بے شک تؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ ایمان لے آنے کے بعد کرنا کیے؟ فرمایا وتوزروا، حد سے بڑھ کر نہ میرے محمد کی تعظیم کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی ذات آتی ہے تو حدیں ختم ہو جاتی ہیں، بے شک صرف ایک حد باقی ہے، کیا؟ ایک حد ہے، خدا نہیں کہتا، بے شک بے شک کہتا بھی کوئی نہیں، بے شک کہتا بھی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات کرو، سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں اسی کے جلوے، سبحان اللہ تھوڑا غور، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ اللہ مقام ہے، یہاں نہیں ہے، مدینے میں نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے، تو وہاں کیوں لے کر گیا؟ وہاں کیوں بلوایا؟ فرمایا محبوب حریم ناز ہے، ذرا پھیرا لگاؤ نا جہاں سے تمہیں بھیجا تھا۔ دیکھو حضور کی ذات پر 70,000 غیرت ربانی کے پردے پڑے ہوئے، بے شک بے شک مولوی کیا جانے گا، محدث کیا جانے گا، مفتی کیا جانے گا، مناظر کیا جانے گا، بد عقیدہ اور بد مذہب کیا جانے گا۔ ارے صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کون جانے گا؟ فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے تعظیم شروع کرنا ہے، بے شک بے شک ان کی توقیر کرنی ہے، بے شک اس کے بعد پھر ہمارا نام لینا، پھر جیسے جیسے میرا محبوب بتاتا جائے نا پھر تم بھی کرتے چلے جانا۔ یہ جتنے نبی آئے تھے، جتنے نبی تھے وہ حضور علیہ السلام کی خبر لے کر آئے، مقصود خدا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے اعمال کیا ہیں، خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے، پر جو محبت رسول میں کھڑے ہوئے جو کھڑے ہو گئے ہوا کر مصطفیٰ کا میلاد منانے کے لیے، جھنڈیاں اور قمقمے لگانے کے لیے، گلیوں میں یا رسول اللہ کی صدا لگانے کے لیے، ارے اعمال میں اگر قلت بھی ہوئی، سب نے لکھا ہے، مجھے تو صاحب بھی لکھے، کوئی ایسا عالم نہیں ملتا جس کو اللہ نے بصیرت اور بصارت دونوں عطا کی ہو، اور اس نے یہ کہا ہو کہ بد عمل جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا،
نچوڑ نکالتے نکالتے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ والا ہوا تو بات بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ محبت محبوب کے افعال پر عمل پیرا ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اچھا، محبت میں پھر قلت بھی ہوتی ہے، کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں عشق کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اوہ، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو حضور کے افعال کو اپنائیے۔ کیا چیز؟ افعال کو اپنائیے۔ جب ایسے جلسے ہوں نا، سروں پہ ٹوپیاں پہن کر آئیے، خوشبو لگا کر آئیے، وضو کر کے آئیے، ہاتھ میں تسبیح رکھیں، چلتے پھرتے حضور پر درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اوہ سبحان تاکہ ہتھکار رلے تے دل اوہ حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی لگتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے جلسوں میں بعض اوقات بہت سارے معاملات غلط بھی ہوتے رہتے ہیں، بد نظری ہوتی ہے، بد نگاہی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، کیا سرکار اس بات سے خوش ہوں؟ نہیں، کرم تو وہ کر دیتے ہیں، بے شک ان کے کرم کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں، بے شک۔ کس پہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا۔ حضور کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شک۔ جب موج میں آتے ہیں تو کسی بد سے بدتر پہ کر دیتے ہیں، اوہ گندے سے گندے پہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان کے کرم کی نگاہ جب پڑتی ہے تو گندے بھی صاف ہو جاتے ہیں، نجاستیں دھل جاتی ہیں، طہارتیں ملتی ہیں، پاکیزگیاں آتی ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے نبی تو نہیں ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ بے شک۔ کہ کرم کا کیا ٹھکانہ، حدیں نہ لگا، دائرے نہ بنا۔ جب کرم کرنے پر آتے ہیں تو کیا کہا تھا حضرت نے؟ میں کیا؟ میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، جی اوہ ہے، میرے اس سیاہ کی کیا بولے؟ حقیقت، میرے اس سیاہ کی حقیقت کتنی گناہ۔ یہ عشیاء کس بلا کا نام ہے؟ عشیاء گناہ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں ایک میں کیا، میرے عشیاء کی حقیقت کتنی؟ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے جو ہے کروڑ بھی ہونا تو ساہج اشارہ کرنا ہے بس۔ حضور کو سمجھا کیا ہے؟ حضور کی کرم نوازی پوری کائنات میں ایسے چھائی ہوئی ہے، اور مغرب کی کوشش یہ ہے کہ یہ حبی تعلق ٹوٹے۔ کون سا تعلق؟ حبی تعلق ٹوٹے۔ چونکہ وہ دیکھتے ہیں نا، دیکھیں کون کسی کے لیے اتنی دیر تک کھڑا ہوتا ہے؟ صبح سے نکلے اور شام ہو گئی، رات ہو جائے، پیسے ملیں گے، ڈالر آئیں گے، پاؤنڈ ملیں گے، پنیاں ملیں گے، سکے ملیں گے ایران کے، ریال ملیں گے سعودیہ کے، کچھ بھی نہیں ملے گا ظاہری طور پر، لیکن وہ کچھ مل جائے گا جس کا آپ حساب بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ بس یہی بندوں کا کھڑا ہونا آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ قیامت تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان گھروں میں رہنے والی مائیں گھٹیاں دے کر محمد کے نام کی بچوں کو سلاتی ہیں، مصطفیٰ کا نام دے دے کر لوریاں دیتی ہیں، حضور کی اصحاب و آل کا نام لے لے کر ان کو لوریاں دیتی ہیں، ان کی سماعتوں میں مصطفیٰ کے نام کا رس گھولتی ہے۔ تو سارا زور بھی لا لے، مصطفیٰ کا نام مٹے گا نہیں، ورفعنا لک ذکرک۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ معاشی پریشانی ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، حالات خراب ہے، کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، دکانوں والے پریشان ہیں۔ ملاد شریف شروع ہوا، لٹے شروع ہو گئے، الحمدللہ۔ لنگر شروع ہو گئے، جلسوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ وہ بھائی معاشی حالات خراب ہیں۔ انہوں نے کہا خراب ہوا تو کیا ہوگا، جنہوں نے ٹھیک کرنے ہیں نا انہی کا نام لے رہے ہیں، انہی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے 2 شعر پڑھتے ہیں پھر ختم۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا، یہی تو ایک جینے کا سہارا یا
ادائے دستگیر پر دل و جان سے مدد کو آ گئے جب بھی پکارا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ آواز نہیں آ رہی تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے سبحان اللہ اتنی تمنا ہے اور کوئی تمنا نہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اوئے ہوئے اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی تمنائیں ختم ہو جائیں تو پھر سرکار آ بھی جاتے ہیں اوئے ہوئے اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے میں کہلاؤں تو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ میں کہلاؤں تو عالم میں میں کہلاؤں تو عالم میں تمہارا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا لاؤ پیچھے والے نہیں پڑے تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ آ جائے مدینے تو کوئی چٹھی میرے نالی رات تک قاصدہ تھک گئی یہ نظر میری تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ حضرات